انسان کے لیے 3 اہم دن ہیں۔ ایک اس کے پیدا ہونے کا دن، اور دوسرا اس کے انتقال کا دن، تیسرے اس کے قیامت کے دن ٹھہرنے کا دن۔ جس میں پیدا ہونے کے دن کے تعلق سے کچھ بات آپ کے سامنے آئی تھی۔ بچہ جب دنیا میں آ رہا ہے رو رہا تھا، کہنے والوں نے کہہ دیا، لکھنے والوں نے لکھ دیا۔ اللہ کی تحویل سے نکل کر دنیا کے پیٹ میں جب بچہ پہنچ رہا ہے تو وہاں کے حالات اور وہاں کے واقعات، وہاں کے تذکرے، وہاں کے نظارے وغیرہ سب جو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قدرت سے دکھا رہے تھے، دنیا میں آنے کے بعد میں وہ چیزیں اس کو نظر نہیں آتی، یا اللہ کی رحمت کا معاملہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ چونکہ دنیا نام ہے کمینے پن اور ایک دم گئے گزرے چیزوں کے نام، اسی لیے اس رحمت سے نکل کر، عظمت جلالیت سے نکل کر، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم سے نکل کر جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو پھر اس افسوس میں وہ روتا ہے کہ میں دنیا میں اللہ کی رحمت اور عظمت کے دور ہونے کا صدمہ کر رہا ہوں۔ لیکن ایک اور ضروری بات جو آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی، بچے کی تربیت اگر صحیح ہو جائے تو لکھا ہے کتابوں میں ماں باپ کی مغفرت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تعلق جوڑا ہے اولاد سے، جس کو یوں کہا گیا ہے کہ ایصال ثواب کا معاملہ، ثواب جاریہ کا معاملہ کسی مسجد کے بنانے یا کنویں کے کھودنے یا کسی مدرسے وغیرہ کے اندر کسی کو تعلیم دینے یا اولاد کے نیک بنانے سے آدمی دنیا سے جاتا ہے تو جہاں اس کا کھاتا بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ 3 کھاتے چالو رہتے ہیں۔ اولاد اگر نیک ہے تو جو اولاد اللہ کی یاد کر رہی ہے، نیکی کا کام کر رہی ہے، نیکیاں اس کو بھی مل رہی ہیں، اس کے ماں اور باپ کو بھی مل رہی ہیں۔ مسجد بنا دیا اور دنیا سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیا، جب تک مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور مسجد باقی ہے تو اس کے اندر عبادت کرنے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد بنایا ہے اللہ اس کو بھی اس کا ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ مدارس دینیہ کا بھی یہی حال ہے، اور جس کنویں کو کھودا گیا یا پانی رفاع عام کے لیے رکھا گیا، ان کے استعمال کے لیے کیا گیا، کھودنے والا مولوی وغیرہ یا کنواں وہ تو دنیا سے چلے جائے گا، لیکن جب تک اس پانی سے لوگ سیراب ہوتے رہیں گے، جانور سیراب ہوتے رہیں گے، اس کا ثواب بھی وہ کھودنے والے کو ملتا رہے گا۔ یہ ثواب جاریہ کا معاملہ ہے۔ تو کہا اولاد اگر صحیح ہے، نیک ہے، اچھی ہے، تو پھر اس کا ثواب بھی ماں باپ کو ملتا رہے گا، بشرطے کہ وہ لوگ دنیا سے چلے گئے ہوں، خبر کے اندر پہنچ گئے ہوں۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ خبر میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو حج کے ثوابات نصیب کریں گے، زکوٰۃ کے اور پھر روزوں کے ثوابات دیتے رہیں گے۔ تو یہ میت کہنے لگے گی یا اللہ میں نہ تو زکوٰۃ دیا، نہ تو حج کیا، نہ تو روزے رکھا، اور اتنے نیک کام میں تو کیا نہیں جتنا ثواب مجھے مل رہا ہے۔ کہا جائے گا کہ تیری اولاد کو تو نیک بنایا تھا،
تیری اولاد دنیا میں آ کر اچھے کام کری، اللہ اللہ کری، اللہ کی عبادت کری، لوگوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کری، تو کہا اب یہ معاملہ تیرے کو، تیری اولاد کو بھی مل رہا ہے ثواب، اس کا ثواب تیرے کو بھی مل رہا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک صاحب کسی مقام سے جا رہے ہیں، یہاں سے حیدرآباد جانا تھا، اب یہ رکشے میں بیٹھ کر جا رہے ہیں۔ رکشہ چلانے والا بیچارہ عالم تو نہیں ہوتا، زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا، معمولی پڑھا لکھا، لیکن دینی تربیت اس کو تھی، اور پھر دینی ماحول میں وہ پڑھا ہوا تھا، چل رہا تھا، جماعتوں میں وقت لگایا تھا۔ تو رکشے میں جیسا وہ آدمی بیٹھا تو یہ رکشہ چلاتے چلاتے یوں کہا، صاحب کہاں جا رہے ہو؟ حیدرآباد جا رہا ہوں، یہاں سے اسٹیشن تک چھوڑ دیا، ٹرین میں چلی جاؤں گا۔ تو اب وہ بیچارہ خاموش نہیں رہتا یا خاموش نہیں بیٹھا، بلکہ یوں کہا، صاحب آپ صبح فجر کی نماز پڑھ لیے؟ تو وہ کہنے لگا بھائی میں تو نہیں پڑھا، کبھی کبھار جمعہ کو بھی جاتا ہوں تو کبھی نہیں جاتا، کبھی عیدین میں جاتا ہوں، چونکہ عموماً وہ ماحول نہیں تھا وہ بیچارے کو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ حضرت اپنے آخرت کی توشے اور تیاری کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی یاد کرنا، یہ ہمارے لیے بہت دور، بس اتنا ہی بولا۔ اس کے بعد سیدھا وہ جا کر اپنے کام سے جب واپس آیا تو اپنے گھر والی سے بیوی سے بول رہا ہے، میرے کو آج ایک رکشے والا دعوت دیا ہے، نماز پڑھنے کی دعوت دیا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی اچھی بات تو بولا ہے، بری بات تو نہیں بولا، اچھی بات تو بولا ہے۔ تو کہا بھائی آج جمعہ کا دن ہے، بہتر میں سمجھ رہا ہوں کہ آج جمعہ کی نماز جاؤں۔ یہ نے کہا جائیے، جانا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، نبی کی سنت کی پیروی کرے۔ چنانچہ وہ بیچارہ آیا، اب یہاں بیٹھ کر اب بات بیان سن رہا ہے۔ اب یہاں پر بچوں کے تعلق سے کچھ بات ہو رہی تھی، جیسا آج ہو رہی ہے۔ اپنے بچوں کو آپ اب تربیت اگر اچھی کریں، دین کی بات ان کے سامنے رکھیں، اللہ کے رسول کی باتیں ان کے سامنے رکھیں، ظاہر بات ہے بچوں کے اندر ایک ماحول بنے گا، بچے دین کی طرف آنے والے بنیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی میں گزشتہ بتایا تھا، سب سے پہلا مدرسہ ماں کا گود ہوتا ہے بچے کے لیے۔ ماں کا گود جیسا تربیت کرتا رہے گا، بچے کے اندر ویسے ویسے اعمال ہوتے رہے گا۔ بچہ اگر واقعی ماں کی تربیت اچھی ہے تو کام کرنے، نیکی کا کام کرنے، اچھے کام کرنے، اللہ کی عبادت کرنے، نبی کی سنت کی پیروی کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہے گا۔ اگر ماں کی تربیت ویسی نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے جیسی ماں کی تربیت ہوگی بچے کے اندر وہی خوبی پیدا ہونے لگے گی۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، بچے عموماً ماں کو اور باپ کو دیکھتے ہیں، جو حرکتیں ماں اور باپ کرتے ہیں وہی اکثر و بیشتر بچوں کے اندر عادت پڑتی ہے اور کرتے بھی ہیں۔ والد صاحب گاڑی چلا رہے ہیں تو بچہ ایک لکڑی پر بیٹھا، پتھر کے اوپر بیٹھا، دور دور کر رہا ہے، تو دیکھا کیا کر رہا ہے؟ کہا موٹر چلا رہا ہوں۔ کہا باپ کو دیکھا ہے کہ وہ موٹر چلاتا ہے۔ لڑکی کو دیکھیے کہ ایک پتھر رکھی ہے، 2-3 کاریاں رکھی ہے، اوپر مٹی ڈال رہی ہے، اور کہا کہ کھانا بنا رہی ہوں، تو کہ ماں کو دیکھی کھانا بناتے ہیں۔ تو کہا بچے جو ماں اور باپ کو دیکھیں گے وہی اکثر و بیشتر وہ اپنے اپنے عمل کے اندر دخل کریں گے۔ تو ماں اگر واقعی تربیت یافتہ ہے، دینی مزاج اس کا بنا ہوا ہے، تو پھر اپنے اولاد کو بھی دینداری کی طرف رغبت دلائے گی۔
اسی لیے کہا کہنے والوں نے مرد کا بننا ایک فرد کا بننا ہے. مرد کا بننا ایک فرد کے معنی ایک آدمی کا بننا ہے. مرد کا بننا ایک فرد کا بننا ہے. عورت کا بننا ایک خاندان کا بننا ہے. اسی لیے عورت کے اندر خاموشی رہنے کی کوئی طبیعت کا مزاج کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جہاں وہ بیٹھی ہے کچھ نہ کچھ کہتی ہے. کسی کہنے والے نے کہا کہ 2 عورتیں بیٹھی تھی بہت خاموشی کے ساتھ. تو ہمارے مطابق پکا جھوٹا ہے تو کیوں؟ ارے عورتیں خاموش بیٹھتی ہی نہیں. وہ تو بولے اپنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کے ساس کا، کسی کے نند کا، کسی کے شوہر، وہ تو شروع کر دیتے ہیں. وہ تو خاموش بیٹھتے ہیں، ان کی طبیعت میں ہے ہی نہیں خاموش بیٹھنا. کہا 200 جھوٹوا ایک جگہ رہ سکتے مگر 2 جھوٹے ایک جگہ. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتی ہیں. تو جو عورت زیادہ بولتی ہے اگر اس کا مزاج صحیح ہے تو پھر دینی بات بولتے رہے گی، اچھی بات بولتے رہے گی، صحیح بات بولتے رہے گی، اللہ اس کے رسول کی باتیں بولتے رہے گی. مجھے اچھا یاد ہے، میرا بچپن تھا، غالباً میرے کو ہوش آیا تھا، مجھے یاد ہے ابھی بھی. ہماری یہاں ایک پھوپھو رہتی ہے. سب سے پہلی جماعت مولانا زکی صاحب کا زمانہ تھا جو کالج میں پڑھایا کرتے تھے. یہاں سب سے پہلی جماعت آئی، خواتین کی جماعت آئی. تو ہمارے پرانے گلی کے اندر وہ عورتوں کی جماعت کچھ دینی لوگوں کو جمع کر کے دینی بات کرتے رہی. تو ہمارے بہو ہمارے جب گھر آئی تو سب کے سامنے بول رہی تھی اس طرح سے بولے، اس طرح سے بولے، ایسی بات کرے، ایسی بات کرے. میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ مسلسل 2 روز رہی تو 2 روز ان کی یہی بات تھی، یہ بولے، یہ بولے، یہ بولے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت کا مزاج خاموش رہنے کا نہیں رہتا، وہ تو بولتے رہتے، وہ بولتے رہتے ہیں. اگر معاملہ دینی مزاج کا ہے، اچھی باتوں کے سننے سنانے اور ذہن میں بیٹھے تو اچھی باتیں بتائیں. اگر نہیں ہے تو پھر وہی ظاہر بات ہے جو چیزیں ان کے ذہن میں بیٹھی وہی بتاتے رہیں گے. چنانچہ واقعات نے لکھا ہے ایک شوہر جو ماں حاملہ تھی یعنی بیوی، اس بیچارے کا انتقال ہو گیا. وہ تو اللہ کا پیارا ہو گیا. اب یہ ابھی بچہ پیدا تو نہیں ہوا. جب یہ پیدا ہوا تو ماں کا مزاج بنا ہوا تھا، ماں دینی مزاج کی تھی. یہ گھر میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ماں اور باپ کی تربیت کرائی کہ وہ دین کی طرف مائل ہو گئے. جب یہ بچہ پیدا ہوا تو بچے کو دینی تعلیم، دینی باتیں، اچھی باتوں کی طرف رغبت دلاتی رہی اور ساتھ ہی ساتھ کہا بیٹا صبح میں جاؤ مسجد کو، وہاں مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، وہاں پڑھ کر آنے کے بعد آپ پھر سرکاری مدرسے کو وغیرہ جو بھی کام کر رہے ہیں چلے جاتے ہیں. تو بچہ صبح میں مدرسے کو جا رہا ہے، مسجد میں مولوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے. جب یہ بچہ آ کر بیٹھا تو مولوی صاحب اس کو آپ سکھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بچہ بار بار بول رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کئی مرتبہ 1 روز 2 روز لگ گئے، وہی کئی مرتبہ بچے کو رٹانے کے بعد میں یہ زبان پر چڑھ گیا. تو یہاں پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے باپ کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے چونکہ وہ باپ گنہگار تھا، لکھا ہے کتابوں میں. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ اس کا کون سا ایسا نیک عمل ہے جس کی آج یہ مغفرت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہنے لگا کہ اے میرے فرشتوں اس کا بیٹا تو مجھے کہے کہ تو رحم والا نہایت رحیم ہے، کرم والا کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اور پھر یہ بیٹا بولے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ ہو نہیں سکتا، لہٰذا میں اس کے بیٹے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اولاد کی وجہ سے بھی اللہ ماں باپ کی مغفرت کر بشرطے کہ اولاد نیک بنے. تو میرے بزرگوں دوستو یہ بات میں بتا رہا تھا کہ آدمی کے صحیح ہونے کے لیے ماں اور باپ کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے ماں کا صحیح ہونا ضروری ہے. چنانچہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے.
ایک مرتبہ راستے سے جاتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے ہیں. ایک لڑکا جو بالکل تنہا خاموشی کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، وہ کھیل نہیں رہا، وہ خاموش ٹھہرا ہوا ہے، بچے کھیل رہے ہیں. تو اب یہ بچہ جو ٹھہرا ہوا تھا بہلول دادا وہاں پر پہنچ کر کہنے لگے بیٹا تیرے پاس کچھ بھی کھیلنے کے لیے نہیں ہے، میں دلا دوں گا تجھے اخروٹ اور بادام، تو بھی کھیل لے. تو بچہ غور سے دیکھ کر کہنے لگا ارے بے وقوف، میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوں. ابھی ذرا چونک گئے کیونکہ دیندار بھی تھے. مجذوب اس کو بولتے ہیں جو آدھا ہوش مند ہو آدھا دیوانہ، یعنی مجذوب. دیوانے کے مطلب مجذوب یعنی پاگل پن اور اللہ کی یاد میں. یہ ویسے تھے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ. ایک دم چونک گئے، کہنے لگے کہ اچھا کائی کے واسطے پیدا ہوا بیٹا تو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے. بچپنا کھیل کود کر کھویا ہے تو بہت مشہور بات ہے. اگر آپ چھوڑ دیجئے بچہ کھیل کودنے شروع کرے گا وہ تو اپنا وقت گزارے گا. لیکن بچپنے میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے، وہ آخر دم تک وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ تو بالکل پتھر کی لکیر، وہ تو ہمیشہ کے لیے رہتی ہے. چنانچہ بچے سے کہا کہ یہ بڑا دانشور نظر آتا ہے. بہلول دانا اپنے دل میں سمجھ رہے ہیں کہ بڑا دانشور نظر آتا ہے. کہا بیٹا میرے کو کچھ نصیحت کر. اب یہ بہت بڑے بزرگ آدمی، وہ ایک چھوٹا بچہ، اس سے اب یہ نصیحت حاصل کر رہے ہیں. جو اللہ والا ہوتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو آپ نہیں بولتا، دوسرے کو تو نہیں بولتا، یہی علامات ہے. تو بچہ کہنے لگا میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں ہمیشہ وہ پہلے چولہا سلگاتے وقت میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگاتی ہے اور بعد میں بڑی لکڑیاں لگاتی ہے جب آگ لگ جاتی ہے. تو کہیں خداوند قدوس دوزخ کو سلگانے میں اگر بچے کی نافرمانیاں اور بچہ غلط راستے پر ہے تو کہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈال کر دوزخ کی آگ نہ سلگائے اور پھر بعد میں بڑوں کو ڈالے. یہ ڈر میرے کو جو ہے وہ کھیلنے سے روک دیا. وہ بول کر وہ بچہ چلے گیا. تو اب یہ چونکہ بہت بڑے بزرگ بھی تھے سوچنے لگ گئے کہ آخر اتنی دانشوری کی بات، اتنی سمجھداری کی بات یہ بچے کے اندر کیسا آئی. تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے. ظاہر بات ہے جیسا درخت ہوگا ویسا ہی تو پھل ہوگا. تو میرے بزرگ دوستوں سب سے اہم دن پیدا ہونے کا ہے انسان کا. اگر واقعی پیدا ہوتے وقت میں اگر بچے کے اندر تربیت کا معاملہ اور بچے کے اندر صحیح سمجھداری کا معاملہ اگر لانا ہے تو ماں اور باپ کا مسئلہ ہے. ماں باپ کے اندر یہ بات آنا ضروری ہے. چنانچہ یہ بات کہتے ہوئے بات کو ختم کر دوں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بچے کے اندر وہ خوبی رکھی ہے تو جیسا بتایا ابھی جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے جو یعنی اپنے نظر سے وہ ساری باتیں اس کے ذہن میں نقش کل حجر بن جاتی ہیں. یعنی پتھر کی جو لکیر بولتے ہیں وہ بن جاتی ہے. چاہے آدمی کچھ نہ کچھ کر لے لیکن بعد میں چلنے کے بعد میں وہی بات اس کے اندر ذہن میں بیٹھتی ہے. چنانچہ اب یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے یہ پتہ نہیں مگر تربیت کے لیے عبرت کے لیے بچہ گیا ماں کے پاس ایک انڈا لے کر آیا. کہا کہ اماں بازو مرغی انڈا دی تھی وہ انڈا لے کر آیا. ماں بولی اچھا ہوا بیٹا چلو تل کے کھا لو. دوسرے تیسرے دن چوتھے دن آخر کار میں ایک مرغی پکڑ کر لایا. کہا بچہ چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد ظاہر بات ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے 40 مرتبے غلطی کرنے کے بعد میں پکڑ جاتا ہے. ایسا تو پکڑ ہی جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ وہاں حد رکھا ہے. 40 مرتبے کوئی چیز کر جاتی ہے اسی لیے وہ پکڑ جاتا ہے. ہمارے پاس ہمارے 40 دن کے لیے نکالتے تاکہ آدمی کے اندر دینداری کا مسئلہ پوری پیوست ہو جائے.
चुनाचे वो पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उसको पूछा गया तेरे लिए बहुत बड़ी सजा है इस वक्त में, बोल क्या चाहता है तू? कहा कि चाहता कुछ भी नहीं, आखिर वक्त में मेरी माँ से कुछ बात करना चाहता हूँ। बाप तो था नहीं। जब माँ को बुलाया गया तो माँ से कहा कि तुम्हारी कान में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो कान खरीदा तो कान कतर दिया। माँ चिल्लाने लगी, लोग भी परेशान हो गए, ये क्या हो गया? कहा कि मेरी माँ अगर सही तरबियत करती होती तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। मेरी माँ की जो है ये तो खामोशी या मेरी चोरी को देखकर शाबाशी का देना इतना बड़ा चोर बना। अंडा अगर चोरी कर रहा था उस वक्त में रोक देती तो आज बोली का चोर नहीं बनता, बड़ा चोर नहीं बनता मैं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, गलतियों का इजाला अपनी औलाद के माँ और बाप की तरफ से अक्सर व बेशतर होता है। चुनांचे हमारे पास ये कहते हैं कि हम अपने बड़ों की तरबियत में रहे तो इंशाअल्लाह वो सही बात होगी। बड़ों की तरबियत ऐसे ही नहीं होती जैसा वाज सुन लिया, बयान सुन लिया, खत्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं होती। इसके लिए भी तो कोई जरूरी है, करना पड़ेगा, इसके लिए जरूरी है। कहा कि अब मरने को बैठे, पढ़ने को क्या डाले, वो क्या किया जाए? अरे भाई आप घबराने की जरूरत इस बात से नहीं है, अल्लाह आज भी और कल क़यामत तक के लिए भी रब है। वो रब जानता है हमारी जिंदगी को, अगर ऐसी गुजरी हमारी जिंदगी तो भी अल्लाह जानता है। अब आगे जिंदगी के गुजारने का तरीका अल्लाह ताला हमको इख्तियार कुछ दिया है, उसको भी अगर सही करना है तो अल्लाह जानते हैं, लेकिन अल्लाह कुछ थोड़ा सा इख्तियार कहा। अगर तुम अपने आप को बदलना चाहते हो तो आज भी अल्लाह ताला खोल के रखे दुनिया के अंदर कुछ दीन की ऐसी राहें जो आप उस पर चलकर अमल कर सकते हैं, सही इख्तियार रास्ता कर सकते हैं, अल्लाह और रसूल की इताअत गुजारी कर सकते हैं। वो है, एक तो है अल्लाह के दीन के खातिर, अल्लाह के इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हासिल करने के लिए छोटे अगर बच्चे हैं तो दीनी मदारिस के अंदर दाखिला ले लें, इससे अलावा और कोई चाराकार नहीं है। जब मैं दाखिला लिया मदरसे में तो मेरी उम्र तकरीबन 18-19 साल की रही। यहाँ से मैट्रिक पास करने के बाद में गया था, मैं दाखिला लिया तो मौलाना यूनुस साहब महाराष्ट्र पूना के जो जमात के अमीर थे कहने लगे भाई आप मुतालिम हैं या मौलिम हैं? मेरे को दाढ़ी आ गई थी जब, तो कहने लगे तुम पढ़ाने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं? तो मैं बच्चों के अंदर बैठा हुआ था, नहीं मैं पढ़ने वाला। मैं कसम खाकर कहता हूँ अगर यही बात तुम्हारे अंदर है तो इंशाल्लाह तुमको दीन हासिल हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर गुरूर नहीं देख रहा। क्योंकि छोटे बच्चों में दाढ़ी आने के बाद में बैठे हुए हैं आप पढ़ने के लिए। कहा अगर बूढ़ा मैं हो गया हो तो इल्म तो बूढ़ा नहीं हुआ, तो हासिल करना है। तो कहा मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जब आदमी किसी चीज को हासिल करने के लिए जाता है तो अल्लाह ताला दे देते हैं, क्योंकि कुरान में है वल्लाहु लियुज़ियकुम आमालकुम, अल्लाह किसी की मेहनत को जाया तो नहीं करते, वो तो दे देते हैं। रात में लोग चोरी करने के लिए निकलते हैं तो अल्लाह उनको भी दे देते हैं। लोग पॉकेट मारने के लिए निकलते हैं तो उनको भी अल्लाह भी दे देते हैं। कोई आदमी गलत नज़ारे के साथ निकल रहे हैं, कोई आदमी लोगों के भाऊ बेटों पर नजर डालने गलत काम करे, उनको भी अल्लाह दे देते हैं। अरे अच्छा काम करने के लिए अगर निकल गए तो क्या अल्लाह नहीं देंगे? ये तो जरूर होगा, अल्लाह साथ देंगे। तो कहा आज भी रास्ता खुला है अगर आप चाहें। अब हम ही ना चाहे तो बहाने हजार है, हम ही ना चाहे तो बहाने हजार है, लेकिन आज अल्लाह ताला ने निशानों ने एक ऐसा रास्ता खोल कर रखा है, उसमें बच्चा भी चल सकता है, बूढ़ा भी चल सकता है। का किसी के लिए कोई खैर का मामला नहीं है, कोई रुकावट का मामला नहीं है, कोई वहाँ पर मुदाखिलत का भी मामला नहीं है। आदमी हर वक्त चलकर दीन की बातें हासिल कर सकता है। ये एक जमात की शक्ल है जिसको मैं तबलीगी जमात बोल रहा हूँ। हालांकि वो जमात तरबियत याफ्ता यानी तरबियत करने वाली जमात है। आप चले फिर
اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا علم اور اصل احساس کمتری، اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اہمیت کی باتیں آپ کے دل کے اندر پیدا کریں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو دیندار بننے کی